اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کی اجازت دی تھی یا ممانعت کی تھی۔ اس میں دونوں طرح کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے وہ ارشادات لکھ رہے تھے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے کہ آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا یہ تم لوگ کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا جو آپ سے سنتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ لکھائی، اللہ کی کتاب کو خالص رکھو۔ دوبارہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ لکھائی، اللہ کی کتاب کو خالص رکھو۔ چنانچہ ہم نے جو کچھ لکھا تھا اسے ایک جگہ جمع کیا اور آگ میں جلا دیا۔ اب اس حدیث سے حدیث لکھنے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔ اس میں جو اصل حکم سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ احادیث مت لکھو۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو کچھ آپ سے سنتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید بھی سنتے تھے اور احادیث بھی سنتے تھے، وہ اکٹھا لکھ رہے تھے، اس لیے منع کیا تھا۔ لیکن دوسری حدیث یہ بھی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرمایا کہ تم لوگ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میری حدیث مت لکھو، اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے مٹا دے۔ میری حدیث بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ اس میں حدیث لکھنے کی ممانعت جو ہے وہ بہت واضح ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیث لکھنے سے منع کیا تھا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لکھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہوئے تھے بعد میں مصر کے، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سن 7 ہجری میں ایمان لائے تھے، لیکن ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ بالکل شروع میں ایمان لے آئے تھے اور شروع میں مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا اسے لکھ لیا کرتا تھا اور اسے زبانی یاد کرتا تھا۔ قریش کے چند افراد نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا کہ کیا تم جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو اسے لکھ لیتے ہو، حالانکہ آپ بشر ہیں اور کبھی غصے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے ان کی یہ رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ آپ نے اپنے مبارک ہونٹوں کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یعنی ہونٹ کی طرف اشارہ تھا نا، ان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، پس تم لکھو۔ یہ فعل امر آ گیا، فاکتب، پس تم لکھو۔ یہ بڑی کلیئر ہے حدیث لکھنے کی اجازت کے سلسلے میں۔ فتح مکہ کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انسانی حقوق پر مشتمل کئی شرعی احکامات تھے۔ مجمع میں ایک شخص ابو شاہ نے آپ سے درخواست کی کہ یہ خطبہ اسے تحریری شکل میں مہیا کر دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی کہ تم لوگ ابو شاہ کے لیے لکھو۔ تم لوگ کا لفظ غور کریں، کسی ایک فرد سے نہیں کہا، مجمع سے خطاب کیا، سب سے کہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ تم لوگ ابو شاہ کے لیے لکھو۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سعید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اصرار کرتے تھے تو ہمیں اپنے پاس سے کئی بیاضیں نکال کر دکھاتے تھے، یعنی کئی جلدیں نکال کے دکھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہی لکھ لی تھیں اور پڑھ کر سنا بھی دی تھیں۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے احادیث لکھی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہ ہو، پڑھ کر سنا بھی دی تھی، یعنی کریکشن بھی کرا لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ لکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مختلف احادیث کو ہم کس طرح سمجھیں؟ اس سلسلے میں کچھ پس منظر اگر ذہن میں واضح ہو تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بندے کو دیکھ کر دیتے تھے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں تو بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک نوجوان صحابی آئے اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیف صحابی آئے اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں لے سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو میں سمجھتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ ضعیف صحابی ہیں اور یہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نوجوان صحابی تھے ان کو منع کر دیا، ضعیف صحابی تھے ان کو اجازت دے دی۔ تو بندہ دیکھ کر بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے تھے، کوئی بات کہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیں کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جنگ بدر کے موقع پر 3 بچے تھے جو جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن کم سنی کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں ملی۔ ان میں سے 2 یہی بزرگ تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ دونوں بڑے کم سن صحابی تھے۔ جنگ بدر میں ان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ ان کو جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کم سنی، لیکن ان میں سے ایک کو اجازت دینا دوسرے کو اجازت نہ دینا، وہ اس وجہ سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ 24 گھنٹے ان کی حاضری میں حضوری میں رہتے تھے، ان کے سارے کام کرتے تھے۔ تو یوں کہہ لیں کہ ان کے پرسنل سپرویژن میں تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا کھلنڈر قسم کے نوجوان ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سپرویژن میں نہیں تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی۔ بہرحال یہ جو مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اجازت دی تھی اور کچھ لوگوں کو اجازت نہیں دی تھی، وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنا ڈسکرمنیشن یوز کیا تھا، استعمال کیا تھا۔ جن کے لیے مناسب سمجھا ان کو اجازت دے دی، جن کے لیے مناسب نہیں سمجھا ان کو منع کر دیا۔ سمپل، اس میں کوئی الجھاوے والی بات ہے نہیں۔ کوئی الجھاوا پیدا کرنا چاہے تو اور بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکامات جو ہیں، ہدایات جو ہیں، وہ عبوری نوعیت کی تھیں، یعنی انٹرم جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، ٹیمپریری نیچر کی تھیں۔ اس کی ایک مثال بہت واضح ہے کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، بعد میں اجازت دے دی تھی۔ تو احادیث لکھنے کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ابتدائی دور میں، مدینے کے ابتدائی دور میں خاص طور سے، احادیث لکھنے کی عمومی ممانعت نہیں تھی، لیکن عام طور پر لوگوں کو یہی کہا جاتا تھا کہ مت لکھو۔ کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اجازت دی ہوئی تھی، لیکن بعد میں
پھر اوپن ہو گئی تھی، جیسا کہ وہ فتح مکہ کے موقع والی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پھر اجازت عام ہو گئی تھی کہ سب لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے ڈسکرمنیشن یوز کرنا، ٹیمپریری انجیکشن لگانا، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تورات اور انجیل کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ نہ ہو۔ یہ ہے بیسک۔ تورات اور انجیل کے ساتھ جو تحریف ہوئی، ایک تو تحریف وہ تھی کہ جو لوگ جان بوجھ کر کرتے تھے، جس کا حوالہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ایسے کیسز بہت کم تھے۔ میجر پورشن جو تحریف کا ہے یا میجر کاز جو ہے تورات اور انجیل میں تحریف کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ علماء کرام جو اپنی، جسے ہم تفسیر کہتے ہیں، جو تفسیر لکھتے تھے وہ آیت کے ساتھ لکھ دیتے تھے۔ بعد میں پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اللہ کا کلام کہاں ہے اور مفسر کی رائے کہاں ہے، اس لیے تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی، اور تحریفوں کے کئی ورژن جو ہیں تورات اور انجیل کے، وہ اسی لیے کہ ایک ورژن جو ہے وہ ایک مفسر کی رائے اور اللہ کے کلام پر مبنی ہے، اور دوسرا ورژن جو ہے وہ دوسرے مفسر کی رائے کے ساتھ ہے۔ اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کانشیس تھے، اور وہ تاکید کرتے تھے کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث نہ لکھی جائے۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اب صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھ لیا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو نہیں لکھیں گے، تو آپ نے پھر اوپن کر دی تھی، سب کو اجازت دی تھی حدیث لکھنے کی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی ممانعت کی ہوئی تھی حدیث لکھنے کی، یہ بات درست نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حیات طیبہ کے دوران احادیث کے کئی تحریری مجموعے وجود میں آ چکے تھے۔ زیادہ تر تو زبانی یاد تھیں لوگوں کو، لیکن کچھ کافی احادیث کے مختلف تحریری مجموعے وجود میں آ چکے تھے۔ چند مثالیں دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں نے تعارف کرایا آپ کا، انہوں نے جو احادیث لکھی تھیں اس کے مجموعے کا نام ہے صحیفۃ الصادقہ کے نام سے یہ مشہور ہوا، اور اس کی بعد میں یہ ڈسکنٹینیو اس لیے ہوا کہ اس کی احادیث جو ہیں یہ مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں شامل کر لی تھی۔ ابو داؤد میں ہے، مسند احمد میں ہے، نسائی میں ہے، بہقی میں ہے، ان کتابوں میں اب یہ ان کی جو صحیفۃ الصادقہ کی حدیثیں تھیں وہ شامل ہو گئیں، اس وقت وہ صحیفہ موجود تھا۔ صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بڑا مشہور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احادیث لکھی تھیں وہ ان کے نام کے ساتھ صحیفے کے طور پر مشہور تھا، اور اس کی احادیث بخاری میں اب موجود ہے۔ صحیفہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ابھی ان کے شاگرد کا آپ نے بیان پڑھا کہ وہ ان کے پاس جلدیں تھیں، بیاضیں تھیں، اور یہ وہ حدیثیں تھیں جو انہوں نے لکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا بھی دی تھی، تو یہ بھی بہت مشہور ہوا تھا۔ اور ان کے ایک نہیں کئی صحیفے تھے، بیاض نہیں تھی، بیاضیں تھیں۔ صحیفہ عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا گورنر بنایا تھا، اور جب وہ اپنا چارج لینے کے لیے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات لکھوا کر ان کو دیے تھے۔ احکامات وہی جو ہم ان کو جو حدیث کہتے ہیں، جس میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، عشر، حج، عمرہ، جہاد، مال غنیمت، جزیہ، اس قسم کے مسائل کے متعلق احکامات تھے۔